معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اجاز کی کتاب لگن۔ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ وسیم نے دفتر کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ماں سے گفتگو کرنے کے بعد وہ سیدھا فاروق کے پاس آیا تھا۔ فاروق نے کاغذوں کے ڈھیر سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے پہچانتے ہی بے تابانہ کھڑے ہو گئے۔ آہا وسیم بیٹے، فاروق اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ وسیم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ہوائی اڈے پر نہ آ سکا، وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وسیم بھی ان کے مقابل کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میری نگاہیں بڑی دیر تک آپ لوگوں کو تلاش کرتی رہیں، بس کچھ مصروفیت ہی ایسی تھی۔ خالہ جان کیسی ہیں؟ مزے میں ہیں۔ وسیم چاہتے ہوئے بھی مومی کے متعلق نہ پوچھ سکا، جھجک کر رہ گیا۔ قدرے توقف کے بعد بولا، فاروق صاحب مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ کہو بیٹے، میں حاضر ہوں۔ آپ کو تو علم ہی ہوگا کہ میری غیر حاضری میں حالات کیسے بگڑ گئے۔ مومی کے متعلق بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں۔ ہاں وسیم بیٹے، فاروق نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ بنا بنایا کھیل یوں ایک دم بگڑ جائے گا۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ میں فی الحال مومی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو اپنے باپ کے پاس جا چکی ہے۔ اچھا، کب؟ وسیم نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا، فاروق کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، تمہاری امی کے انکار سے مومی کو سخت ذہنی صدمہ پہنچا اور اسی رات اسے بخار نے آ لیا۔ صبح سویرے صابر نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کا اندازہ لگا کر یہی مناسب سمجھا کہ چودھری شیر علی کی امانت اس کے حوالے کر دے اور مومی کی مرضی کے خلاف بے ہوشی کی حالت میں وہ اسے وہاں چھوڑ آیا۔ مومی اب کیسی ہے؟ اس کی علالت کی خبر سن کر وسیم بے چین ہو گیا۔ بہتر ہے، فاروق تشویش بھرے لہجے میں بولے، مگر اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی غم اسے گھن کی طرح چاٹے جا رہا ہے۔ ہم سب اس کے متعلق سخت متفکر ہیں۔ اس کا غم میں جانتا ہوں، میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ صابر بابا کہاں ہیں؟ قدرے توقف کے بعد وسیم نے پوچھا۔ مومی کو باپ کے پاس چھوڑ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ چودھری صاحب بھی اس کی تلاش کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید صابر کی موجودگی میں مومی کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ کیا آپ مجھے چودھری شیر علی کا پتہ بتا سکیں گے؟ فاروق نے کاغذ کے ایک پرزے پر کچھ لکھا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وسیم نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پتہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ میں مومی سے مل کر اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کروں گا۔ وسیم اٹھتے ہوئے بولا، خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میری بچی کی کھوئی ہوئی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ اگر آپ کی مدد درکار ہوئی تو آپ کو تکلیف دوں گا۔ میں بسر و چشم حاضر ہوں۔ وسیم نے مصافحہ کیا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ ابھی اور اسی وقت مومی سے ملنا چاہتا تھا۔ اگرچہ سفر کی تھکان سے وہ نڈھال ہو رہا تھا، مگر حالات کے پیش نظر وہ اطمینان سے آرام بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ جس وقت وسیم چودھری شیر علی کی کوٹھی پر پہنچا، شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان اور خوبصورت عمارت، جسے اس نے اس سے پہلے بھی کئی بار پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا، در حقیقت مومی کے باپ کی ملکیت ہے۔ اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مومی اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں باپ کی دولت نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند تو نہیں کر دیا، کہیں اس نے جان بوجھ کر اس رشتے سے انکار تو نہیں کر دیا، صرف اس لیے کہ اب اسے مجھ سے کہیں زیادہ بہتر رشتے مل سکتے ہیں۔ اس کے دماغ کے تار جھنجھلا اٹھے، مگر فوراً ہی دل نے اس کے اس خیال کی تردید کر دی۔ نہیں نہیں، مومی ایسی نہیں ہو سکتی، وہ مجھے والہانہ چاہتی ہے، وہ عظیم ہے، دولت کی جھنکار اس کی منزل کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ وسیم دھیرے دھیرے چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا اور گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا
تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نمودار ہوا۔ چودھری صاحب ہیں؟ ملازم نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود بلانے چلا گیا۔ وسیم ابھی کمرے کا مکمل طور پر جائزہ بھی نہ لے سکا تھا کہ چودھری شیر علی اندر داخل ہوئے۔ وسیم کھڑا ہو گیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مجھے وسیم کہتے ہیں، دھڑکتے دل سے بولا۔ آہا وسیم بیٹے، چودھری شیر علی نے اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ بہت ہی اچھا کیا تم خود چلے آئے۔ میں نے مومی بیٹی کو بہت مجبور کیا تھا کہ وہ ہوائی اڈے پر چلی جائے، مگر وہ نہ مانی۔ جانتے ہو، یہ بھی آج کل کی لڑکیوں کی ایک ادا ہوتی ہے۔ چودھری شیر علی زندہ دلی سے مسکرا دیے۔ وسیم کی ڈھارس بندھی۔ انہیں ایک نظر دیکھتے ہی وہ ان کی باروب شخصیت سے مرعوب ہو گیا تھا، مگر ان کے ایک ہی فکرے نے اس کی تمام جھجک کو دور کر دیا۔ چودھری صاحب، غالباً آپ تمام حالات سے باخبر ہوں گے۔ ہاں ہاں بیٹے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری والدہ کے رویے نے میری بچی کا دل توڑ دیا ہے۔ چند ہی روز میں وہ دائم المریض دکھائی دینے لگی ہے۔ مجھے اس کا افسوس ہے، مگر میں یہاں موجود ہوتا تو حالات کے اس موڑ پر پہنچنے کی نوبت نہ آتی۔ بہرحال میں مومی سے کی گئی زیادتیوں کی تلافی کرنے کے لیے بذات خود یہاں آیا ہوں۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ٹھہرو، میں ابھی اسے اطلاع دیتا ہوں۔ شیر علی اٹھ کر چلے گئے اور وسیم مومی کے خیالات میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پاؤں کی چاپ سن کر وسیم اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر چودھری شیر علی کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ طرح طرح کے وسوسے ذہن میں آنے لگے۔ وسیم بیٹے، مومی نے تمہیں ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ مگر کیوں؟ وسیم بے تابانہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، جب وہ اپنی منزل پانے کی آرزو ہی ختم کر چکی ہے تو پھر اس کی راہوں پر چلنا بے سود ہے۔ اس سے کہیں کہ خدا را ایک بار مجھ سے مل لے، پھر جو دل چاہے فیصلہ کر لے۔ وسیم کو یوں محسوس ہوا گویا اس کی زندگی کی تمام خوشیاں دھیرے دھیرے سمٹ رہی ہوں۔ میں نے بہت سمجھایا ہے بیٹے، کم از کم میں تو اس کے انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکا۔ کیا میں کوشش کر دیکھوں؟ میں خود اس کے پاس چلتا ہوں۔ جیسے تمہاری خوشی۔ چودھری شیر علی وسیم کو لیے کوریڈور میں داخل ہوئے۔ دائیں جانب پہلے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ ہے اس کا کمرہ۔ میں ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کروں گا۔ دروازہ کھلا تھا، پردہ بھی تھوڑا سا ایک طرف ہٹا ہوا تھا۔ وسیم نے اندر جھانکا۔ مومی دروازے کی طرف پشت کیے کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وسیم آہستہ سے آگے بڑھا اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ مومی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ مومی بے خیالی میں بڑبڑائی۔ اس کی ہوں نے وسیم کو کئی باتیں یاد دلا دیں۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ مومی، اس نے پھر پکارا۔ مومی نے چونک کر گردن گھمائی اور بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت و مسرت کے ملے جلے اثرات تھے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے امٹتے ہوئے خیالات پر قابو پا چکی تھی۔ میں نے جو کہلوا دیا تھا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتی، وہ ترش روئی سے بولی۔ میری خطا بھی بتا دی ہوتی۔ میرے ساتھ جو سلوک ہوا، کیا آپ اس کے ذمہ دار نہیں؟ وہ کیسے؟ میں تو اس وقت یہاں سے ہزاروں میل دور پڑا ہوا تھا۔ میں نے جو بار بار آپ سے کہا تھا کہ اپنی امی کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیں، مگر آپ ہر بار ٹال گئے۔ کیا اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑا؟ میں اپنی خطا مانتا ہوں اور اسی لیے معافی بھی تو مانگنے آیا ہوں۔ معافی کا مفہوم بھی آج کل کی مہذب دنیا میں خوب ترقی کر چکا ہے۔ مومی طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ کسی کے منہ پر تماچا مار کر معافی مانگ لی اور بیچارہ تماچا کھانے والا مروت میں آ کر خاموش ہو بیٹھا۔ آپ بھی اسی قسم کی معافی مانگنے آئے ہیں نا؟ میں جانتا ہوں مومی، تمہارے دل کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ تمہاری گرتی ہوئی صحت تمہارے غم کی غمازی کر رہی ہے۔ میں تم پر کی گئی زیادتیوں کی تلافی کرنے آیا ہوں۔ وسیم صاحب، میں کوئی کھلونا تو نہیں کہ جس وقت دل چاہا گلے لگا لیا اور جب دل چاہا پھینک دیا۔ میں بھی گوشت پوشت کی بنی ہوئی ایک انسان ہوں، دل رکھتی ہوں، احساس خودداری کی مالک ہوں، جن زخموں کو اتنی مشکل سے مندمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خدا را انہیں کریدنے کی کوشش نہ کیجیے۔ مومی کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے اور اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وسیم تڑپ کر آگے بڑھا اور مومی کو شانوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔
مومی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وسیم صاحب، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، بھلا میں تمہیں زندگی کے اس مجھدار میں اکیلا کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، تاکہ یوں ہی سلگ کر ختم ہو جائیں۔ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اسے مٹایا تو نہیں جا سکتا، مگر یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ مگر یہ بھی آپ نے سوچا کہ آپ کی امی تو مجھے اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں تھیں، اب کس منہ سے مجھے اس جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بات تو پرانی ہو گئی۔ وسیم دھیرے سے مسکرایا۔ اب تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں ایک لکھ پتی باپ کی بیٹی ہوں۔ نہیں، بلکہ وہ جان گئی ہیں کہ ان کے بیٹے کی خوشی تمہاری ذات میں مضمر ہے۔ تو کیا پہلے وہ نہیں جانتی تھیں؟ اس وقت انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ ان کا بیٹا تمہاری محبت میں اتنی دور پہنچ چکا ہے۔ مگر میں اب عہد کر چکی ہوں کہ تمام زندگی شادی نہیں کروں گی۔ اپنی پہلی اور آخری محبت میں جو تلخیاں میں نے اپنے دامن میں سمیٹی ہیں، انہوں نے میری تمام امنگیں ختم کر دی ہیں۔ جائیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈ کر اپنا گھر بسا لیجئے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، بڑے لائق ہیں، برسر روزگار ہیں۔ ایک سے ایک اچھی اور امیر گھرانے کی لڑکی آپ کو مل جائے گی، مگر میں تو صرف تمہارا ہی طلبگار ہوں۔ مجھے بھول جانے کی کوشش کیجیے، مگر اتنی پہاڑ سی زندگی کسی سہارے کے بغیر کیوں کر گزار سکو گی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ فکر نہ کیجیے، اگر زندگی کے کسی مرحلے پر سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو سب سے پہلے آپ ہی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ یہی سمجھ لیجیے، مومی نے ڈوبتے دل سے کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تمہیں کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنے لیے چشم برا پاؤ گی۔ عرصہ گزرا، یہی بات ایک اور شخص نے بھی مجھ سے کہی تھی۔ مومی طنزیہ انداز میں مسکرائی، مگر اس کے چند ماہ بعد معلوم ہوا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ اس کی لگن سچی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے۔ مومی رومال سے چہرہ خشک کرتے ہوئے بولی، مومی میں امید لے کر آیا تھا کہ ہر قیمت پر تمہیں اپنا بنا کر جاؤں گا، لیکن اب میں یہ امید لے کر جا رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ہم دونوں کے راستے الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر میری لگن سچی ہے، میرے پیار میں اثر ہے، تو ہم زیادہ عرصہ تک جدا نہیں رہ سکیں گے۔ خدا حافظ۔ وسیم ڈوبتے دل سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مومی کا دل ڈاواڈول ہونے لگا۔ کتنی بے دردی سے اس نے وسیم کو دھتکار دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی اور اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وسیم، مجھے معاف کر دو۔ ان پے در پے صدمان نے میرا دماغ معوف کر دیا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ تم ہی تو میری زندگی ہو، تم ہی تو میری منزل ہو۔ بھلا میں اپنی زندگی اور منزل سے کیوں کر دور رہ سکتی ہوں؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم دونوں زیادہ عرصہ تک جدا نہیں رہ سکتے۔ ہمارے راستے ایک ہیں، ہماری منزل ایک ہے۔ وہ پلنگ پر گر کر ہچکیاں لینے لگی۔ مومی بیٹی، کیا آج سیر کو نہیں جاؤ گی؟ چودھری شیر علی نے دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ مومی ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کثرت گریہ سے اس کی آنکھیں متروم ہو رہی تھیں۔ باپ کی آواز سن کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، ابو جی نہیں چاہتا۔ کیوں بیٹے؟ طبیعت کچھ عجیب سی ہے بیٹی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں چلی جاؤ، تھوڑا گھومنے سے طبیعت بہل جائے گی۔ ایک ہی کمرے میں ہر وقت پڑا رہنے سے تو یوں بھی جی گھبرانے لگتا ہے۔ اٹھو میری اچھی بچی، دیکھو تو نصیبن کتنی دیر سے تمہاری منتظر ہے۔ مومی مزید انکار نہ کر سکی۔ بہت اچھا ابو، میں چند منٹ میں تیار ہو کر چلتی ہوں۔ چودھری شیر علی مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے اور مومی غسل خانے میں گھس گئی۔ سیرگاہ تک پہنچتے پہنچتے آج انہیں معمول سے قدرے دیر ہو گئی تھی۔ کھلی فضا، ہر طرف کھلے ہوئے رنگ برنگے پھول اور فرحت بخش ہوا کے جھونکوں نے خاطر خواہ اثر کیا اور مومی قدرے بشاش ہو گئی۔ بی بی، آج جو صاحب آپ کو ملنے کے لیے آئے تھے کون تھے؟ نصیبن نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ کے لیے مومی بے خیالی میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بات کو ٹالتے ہوئے بولی، تھے ایک جاننے والے، بڑے اچھے تھے۔ نصیبن نے کھیسیں نکال دیں۔ کیا مطلب؟
مومی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بڑے بانکے جوان تھے۔ نصیباً کچھ جھجکتی ہوئی بولی، میری آنکھوں میں خواب، آپ دونوں کی جوڑی بڑی چلے گی۔ کیا واہی تباہی بکے جا رہی ہو نصیباً؟ مومی کی تیوری چڑھ گئی۔ چلو تم ادھر بینچ پر بیٹھو، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آواز دے کر بلا لوں گی۔ نصیباً کچھ کھسیانی ہو کر بینچ کی طرف بڑھ گئی۔ نصیباً کے الفاظ نے مومی کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ایک ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ کیا اس نے وسیم جیسی شخصیت کے آدمی کو ٹکرا کر غلطی نہیں کی؟ کیا اس نے اس کی محبت کی بھیک کے لیے پھیلے ہوئے دامن کو جھٹک کر ناعاقبت اندیشی نہیں کی؟ کیا اس نے جان بوجھ کر منزل کی طرف بڑھنے والی راہوں کو مسدود نہیں کیا؟ مگر یہ سب کچھ ضروری تھا۔ کم از کم وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وسیم کے دل میں اس کی محبت کی جڑیں اگر اسی قدر مضبوط ہیں جس کا اس نے اظہار کیا تھا، تو کیا وہ اس کے در پر پھر بھی آتا ہے یا نہیں؟ اگر حقیقتاً اس میں اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف قدم اٹھانے کی جرت ہوئی تو وہ پھر بھی دستے سوال دراز کرے گا، اور تب وہ اسے محبت اور عقیدت سے تھام کر اپنی آنکھوں پر رکھ لے گی۔ یوں اسے وسیم کی محبت کی گہرائیوں کا ثبوت مل جائے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ آہستہ آہستہ بے خیالی میں آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ سورج کب کا غروب ہو چکا ہے اور رات کی تاریکی دھیرے دھیرے فضا پر غالب آ رہی ہے۔ جب وہ چنبیلی کے ایک گھنے کنج کے قریب سے گزر رہی تھی تو آہٹ سن کر زور سے چونک اٹھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ اس نے وحشت زدہ ہرنی کی مانند چنبیلی کے پودوں کے لامتناہی سلسلے کی طرف دیکھا اور تیزی سے نصیباً کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے بمشکل ایک ہی قدم رکھا تھا کہ اچانک دو مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس ناگہانی آفت سے وہ بوکھلا گئی۔ اپنی رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر بازوؤں کا حصار تنگ ہو گیا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ نے مضبوطی سے اسے بند کر دیا۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر نکلنے کی آخری کوشش کی، مگر نڈھال ہو کر سر ڈال دیا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ واہ استاد، کیا کمال ہوشیاری سے شکار کو پھانسا ہے، فضل نے مسرت سے بے خود ہوتے ہوئے کہا۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کام اس قدر آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور تو اور اس کی ساتھی کو چھیڑنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ تم اس حسین بوجھ کو سنبھالو، داری نے مومی کا بے ہوش جسم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کار کو لے کر آتا ہوں، پیشتر اس کے کہ اس کی ملازمہ کوئی شور و غل برپا کر دے، ہمیں کوٹھی میں پہنچ جانا چاہیے۔ فضل نے مومی کا بے ہوش جسم کاندھے پر سنبھالا اور داری اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جس وقت وہ مومی کو لیے اپنی قیام گاہ پر پہنچے، رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ اسے ایک آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ بجلی کی روشنی میں داری نے ایک نگاہ مومی پر ڈالی اور دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر حسین ہوگی، اور پھر اس کی نیت بدلنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ فضل کی دست درازی سے پہلے ہی وہ اپنے بھڑکتے جذبات کو تسکین دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تم کچھ دیر اس کے پاس بیٹھو، داری دوسرے کمرے میں جاتا ہوا بولا۔ جب یہ ہوش میں آنے لگے تو مجھے آواز دے دینا۔ فضل نے داری کی بدلتی ہوئی نیت سے بے خبر اسبات میں سر ہلایا اور پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر محبت اور عقیدت بھری نظروں سے مومی کو دیکھنے لگا۔ آج میں کس قدر خوش ہوں مومی، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ آج میرا حسین خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ آج میرا اپنا چاند میرے سامنے ہے، وہ چاند جسے میں دور سے دیکھنے کی جرت تو کر سکتا تھا، مگر اسے چھونا میری دسترس سے باہر تھا۔ مومی، تم بھلا کیا جانو میں نے تمہیں کتنی شدت سے چاہا ہے، تمہارے فراق میں کتنی بے چین راتیں کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی ہیں۔ مومی، خدا شاہد ہے، میں نے آج تک تمہارے متعلق کبھی بھی غلط نہیں سوچا۔ اگر تمہارے منہ پر کچھ سخت بول بھی دیا تو صرف محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تم میری زندگی ہو، میری روح ہو۔ خدا کی قسم، اگر تم میرے دل کو چیر کر دیکھو تو اس پر بھی تمہیں اپنی تصویر ہی منکش نظر آئے گی۔ فضل مومی کے حسن کے نظارے میں کچھ یوں محو تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک بھی نہ ہوا۔ دفتن وہ چونک اٹھا۔ مومی ہلکا سا کسمسائی تھی۔ فضل لپک کر اٹھا۔ استاد آؤ، مومی ہوش میں آ رہی ہے۔ اس نے دروازے میں سے منہ نکال کر آواز دی اور واپس مومی کے پاس پہنچ گیا۔ مومی نے 1-2 بار لا یعنی سی آوازیں نکالیں
اور آنکھیں کھول دیں۔ ان میں ابھی تک خوف و دہشت کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بے خیالی میں چھت کو گھورتی رہی، جیسے بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کر رہی ہو، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی نگاہیں فضل پر مرکوز ہو گئیں۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر فضل کا چہرہ کھل اٹھا اور بے تابانہ اس کی طرف بڑھا۔ یکا یک مومی کی حالت میں نمایاں متغیر رونما ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک نمودار ہوئی۔ وہ تڑپ کر بستر سے اٹھی اور فضل سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر فضل کی طرف اشارہ کیا۔ تو تم ہی اس ڈرامے کا کردار ادا کر رہے ہو۔ میں تمہیں اتنا ذلیل نہیں سمجھتی تھی، مگر یاد رکھو تمہارے ہاتھ میرے دامن تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم میری زندگی میں مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کرو مومی۔ فضل کی گایا، میں نے تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ باخدا میں تمہیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے نہیں لایا، تمہاری عزت سے کھیلنے کے لیے تمہیں اغوا نہیں کیا۔ خدا کی قسم مجھے تمہاری عزت دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہاری پاک دامنی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا، تمام عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ خدارا میری خالی جھولی کو اپنی لازوال مسکراہٹوں کے انمول خزانے سے بھر دو۔ اس حرکت کے مرتکب ہونے کے باوجود بھی اپنی محبت کا دھم بھر رہے ہو۔ مومی کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ یہ گھنونا جرم کرنے کے باوجود بھی میری پاک دامنی کی قسم کھا رہے ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے اس فعل نے تمہیں میری نگاہوں میں اور بھی ذلیل کر دیا ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا مومی۔ تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ کیوں محبت کے جذبے کی توہین کر رہے ہو فضل؟ مومی ہونٹ سکوڑ کر بولی، محبت کا سبق پروانے سے سیکھو، جو شمع کی حدت سے جل مرتا ہے مگر اف تک زبان پہ نہیں لاتا۔ فضل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بے ہنگم سی آواز سے دروازہ کھلا۔ دونوں اس طرف متوجہ ہو گئے۔ داری شراب کے نشے میں دھت کھڑا لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ تو حسین شہزادی استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے، وہ انگلی نچاتا ہوا جھوم کر بولا۔ فضل داری کو اس حالت میں دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ مومی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم اس کمرے میں جاؤ فضل، اس نے ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے فضل سے کہا۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب میری ڈیوٹی کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ خطرے کے احساس سے فضل کانپ گیا، دل کڑا کر کے بولا، نہیں استاد، تمہیں اس حالت میں میں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ داری کو گویا اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ اس نے قہر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، میں کسی سے حکم لینے کا عادی نہیں۔ شراب کے نشے میں تم اس کی نگرانی نہیں کر سکو گے۔ نشے کی حالت ہی میں تو زندگی کا لطف آتا ہے بے وقوف۔ داری اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، جلدی سے چلے جاؤ حسن کی تمازت سے، کہیں میں خود ہی جل کر راکھ نہ ہو جاؤں۔ نہیں استاد، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ فضل اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ مومی میری عزت ہے، اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ داری نے فضل کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے روکنے کی جرت نہیں کر سکتے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اور لڑکڑاتے قدم اٹھاتے ہوئے مومی کی طرف بڑھا۔ استاد، فضل کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش والے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ فضل نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کیا۔ ہٹ جاؤ فضل، داری نے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ فضل چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون سمٹ آیا۔ وہ انتہائی تیزی سے آگے بڑھا اور عقب سے داری کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر زندگی چاہتے ہو تو چپ چاپ اس کمرے سے باہر نکل جاؤ، فضل نے دانت کچکچا کر کہا۔ داری نے کوئی جواب نہ دیا اور پوری قوت سے اپنی کوہنی فضل کے پیٹ میں مار دی۔ فضل تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ داری کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر گئی۔ یہ ایک اور ادنا نمونہ تھا۔ اگر عقل مند ہو تو اتنا ہی سبق تمہارے لیے کافی ہوگا۔ داری نے آگے بڑھ کر مومی کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑ دو مجھے، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے ہزیائی انداز میں چلائی، مگر اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کے آہنی شکنجے سے رہائی حاصل کرنا اس کے بس کا کام نہیں۔ مومی حت المقدور مچلی، تڑپی اور آخر نڈال سی ہو گئی۔ داری نے اسے ایک جھٹکا دیا اور وہ چارپائی پر جا گری۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ تمام مدافعانہ قوتیں بیکار ہوتے دیکھ کر مومی سسک اٹھی۔
مجھے یوں برباد نہ کرو، میں لٹ کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مومی نے آنسو بہاتے ہوئے بے اختیار کانپتے ہوئے ہاتھ داری کے سامنے جوڑ دیے۔ مومی کی التجا سن کر فضل نے کراہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بے بسی کے عالم میں ہاتھ جوڑنے کے انداز نے فضل کی رگوں میں گردش خون کو تیز کر دیا۔ وہ بھلا کیوں کر برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کی موجودگی میں کسی اور کے سامنے یوں گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگے۔ مومی، میری زندگی میں تمہیں اس سنگ دل کے سامنے التجا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پیشتر اس کے کہ داڑھی سنبھلتا وہ بجلی کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ دیر تک دونوں طرف سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ فضل اب پوری طرح ہوشیار تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے داڑھی کی گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زندگی اور موت کے اس بھیانک کھیل کو مومی دہشت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہاں سے نکل جائے، مگر خوف سے لرزتی ٹانگوں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ داڑھی کی گردن پر فضل کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے رہائی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، اسے ٹھوکریں ماری، اس کی کلائی پر اپنے دانت گاڑ دیے، مچلا، تڑپا، مگر فضل کی گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل پڑیں، زبان لٹک گئی اور چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا۔ چند ایک بار اس کے گلے سے خوں خر کی آوازیں نکلیں اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ فضل نے جب اس کے گلے سے اپنے ہاتھ اٹھائے تو داڑھی کا بے جان لاشا فرش پر گر گیا۔ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فضل نے داڑھی کے سر کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ مومی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے بھلا ایسا بھیانک قتل کاہے کو دیکھا تھا؟ فضل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور وہ سہم کر رہ گئی۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں مومی، فضل پھولی ہوئی سانس کو استوار کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ عزت کے نام پر لڑ مرنے والے دوسروں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے۔ چلو تم دوسرے کمرے میں بیٹھو۔ مومی متذبذب سی کانپتی ہوئی اٹھی۔ خدا جانے اب قدرت کون سا تماشا دکھانے والی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور فضل کے پیچھے ہی پیچھے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ فی الحال تم یہاں پر محفوظ ہو، فضل نے اسے دلاسا دیا۔ میری دلی تمنا تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں، ہر قیمت پر تمہیں اپنا بنا لوں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور ہر طرف سے نا امیدی کا منہ دیکھنے کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، مگر اب میری زندگی کی جستجو اور کشمکش ختم ہو چکی ہے۔ تم نے مجھے پروانے کی محبت سیکھنے کا مشورہ دیا تھا، اور دیکھ لو کتنی جلدی میں نے تمہیں اپنی بے پایہ پرستش کا یقین دلا دیا۔ فضل کی آنکھیں آبگو ہو گئیں۔ مومی بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ مومی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرا کانٹا خود بخود جو تمہارے راستے سے دور ہو گیا ہے۔ یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں زیب نہیں دیتے، یہ آنکھیں تو پوجا کروانے کے لیے ہیں، نہ کہ آنسو بہانے کے لیے۔ مومی نے ایک نظر فضل کی طرف دیکھا اور پھر اسے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہا۔ اگر یہ آنسو میری ذات کے لیے بہہ رہے ہیں تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا ہوں، اور یہی روح پرور تصور لے کر میں پھانسی کے تختے پر چڑھ جاؤں گا۔ فضل دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکل گیا اور مومی جھلمل کرتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔